مرزا محمد سعید کا پہلا ناول یاسمین ہے جو ایک شاگرد کو بے مشت دے دیا، بے مشت کا مطلب بغیر قیمت کے دے دیا، اور کچھ عرصے بعد دوسرا ناول خواب ہستی تحریر کیا، اسے بھی بغیر کچھ لیے دیے چھپوا دیا، یعنی دونوں کی کوئی قیمت انہوں نے وصول نہیں کی۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے، سوال نمبر 2۔ یہ سوال نمبر 2 ہے جس میں پوچھا گیا ہے کہ پطرس اور مرزا کے تعلقات کو اپنے الفاظ میں بیان کیجیے۔ تو مرزا محمد سعید کا اگر آپ چیپٹر دیکھیں تو اس میں پیج نمبر 15 پر یہ پیراگراف دیا ہوا ہے۔ پیج نمبر 15 پہ پورا پیراگراف ہے کہ پطرس نے مرزا صاحب سے اکتساب علم کیا، بعد میں پطرس خود بھی انگریزی کے پروفیسر ہو گئے تھے۔ ہم نے انہی باتوں کو اپنے الفاظ میں بتانا ہے، یعنی مصنف کے الفاظ میں نہیں بتانا بلکہ اپنے انداز میں بتانا ہے۔ پطرس بخاری نے مرزا صاحب سے تعلیم حاصل کی، وہاں پر تھا اکتساب علم کیا، میں نے وہاں پر تعلیم حاصل کی لکھ دیا۔ وہ مرزا کی بے حد عزت کرتے تھے، اگرچہ پطرس خود بھی انگریزی کے پروفیسر ہو گئے تھے لیکن خود کو استاد محترم سے کمتر تصور کرتے۔ وہ مرزا صاحب کی عزت وائسرائے ہند سے بھی زیادہ کرتے تھے۔ بس اتنا اس کا جواب کافی ہے۔ پھر اس کے بعد ہے جملے کی وضاحت کریں۔ سوال نمبر 3۔ سوال نمبر 3 میں کہا گیا ہے کہ جملے کی وضاحت کریں۔ عالم کی موت عالم کی موت ہوتی ہے۔ عالم علم والے کو کہتے ہیں اور عالم دنیا کو کہتے ہیں۔ عالم سے مراد بہت زیادہ علم رکھنے والا اور عالم دنیا کو کہتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ جب ایک عالم دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو ایک خلا پیدا ہو جاتا ہے، اس کمی کو پورا کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ دنیا کا نقصان ہوتا ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ عالم کی موت ہے۔ اس کے بعد آن لائن کلاس کے دوران آپ نے مجھ سے کہا تھا کہ اعراب آپ لغت میں سے تلاش کرتے رہے ہیں لیکن آپ کو سمجھ میں نہیں آیا، جو آپ کو ورک شیٹ پہ کام دیا گیا تھا۔ تو بہرحال میں نے آپ کے لیے اعراب ڈال دی ہیں، آپ یہ دیکھ لیجئے گا۔ میں نے اس میں صرف حرکات ڈالی ہیں۔ حرکات کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ اعراب جن سے حروف حرکت کرتے ہیں، ساکن نہیں ڈالا، یعنی الف رے زیر ار، تو میں نے یہاں پہ جزم نہیں ڈالا۔ اگر آپ چاہیں تو آپ ڈال دیجئے گا۔ ار الف کے نیچے زیر، تے کے اوپر زبر، ہے کے اوپر زبر، ارتحال، ارتحال، الف کے نیچے زیر، تے کے اوپر زبر، ہے کے اوپر زبر، شین کے نیچے زیر، عین کے اوپر زبر، شعار، شین کے نیچے زیر، عین کے اوپر زبر، شعار، متمول، میم کے اوپر پیش، تے کے اوپر زبر، میم کے اوپر زبر، واو کے اوپر تشدید اور واو کے نیچے زیر، متمول۔ پھر ساکت میں سین کے اوپر زبر، کاف کے نیچے زیر، مباحثے، میم کے اوپر پیش، بے کے اوپر زبر، ہے کے نیچے زیر، میم کے اوپر پیش، بے کے اوپر زبر، ہے کے نیچے زیر، متبسم، میم کے اوپر پیش، تے کے اوپر زبر، بے کے اوپر زبر، سین کے اوپر جزم اور اس کے اوپر پیش، قدری، کاف کے اوپر پیش، دال کے رے کے نیچے زیر، کاف کے اوپر پیش، رے کے نیچے زیر، قدری، راشا، رے کے اوپر زبر، شین کے اوپر زبر، رے کے اوپر زبر، شین کے اوپر زبر، راشا۔ یہ ہمارا ایکسرسائز کا اہم ترین کام پورا ہو گیا، جتنا ضروری کام تھا کروانا تھا، باقی آپ ایکسرسائز کو فل کر سکتے ہیں اپنی بک میں سے دیکھ کر۔ یہاں پر ایک بہت امپورٹنٹ کویسچن آخر میں دیا ہوا ہے، جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ۔ آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ اس کو میں نے نظر انداز کر دیا، بلکہ آپ کو یاد ہوگا کہ آپ نے جب ترکیب نحوی پڑھی تھی، ترکیب نحوی میں میں نے آپ کو جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ بھی کروایا تھا، ان کی مثالیں، ان کی تختی کرنا اور مبتدا، خبر، مسند علیہ، مسند، یہ سب چیزیں سمجھائی تھیں۔ یقیناً آپ اس کو دیکھ کر یہ مکمل کر سکتے ہیں۔ آپ کے چیپٹر میں وہ کام شامل ہے جو کہ میں نے آپ کو
ترکیب نحوی کے عنوان سے کروایا ہوا ہے، اس کی ویڈیو بھی آپ کے پاس موجود ہے۔ اسٹوڈنٹس، میں اپنی طرف سے آپ کو جو مطالعہ کرواتی ہوں، بھرپور کوشش ہوتی ہے کہ ہر پوائنٹ کو بہت وضاحت کے ساتھ بیان کر سکوں۔ اس کے باوجود بھی اگر آپ کو کوئی مشکل یا دشواری پیش آئے تو آپ اپنی رائے بھی دے سکتے ہیں اور آپ مجھ سے مشورہ بھی لے سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔